بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ سستی اور فارغ رہنا بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیفیں صرف سستی اور فراغت سے پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ پس میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اور اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں، اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ تو کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، جبکہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں؟ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، اور میں انہیں اس لیے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں انہیں پہچان ایک اور علامت سے بھی لوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ ناظرین، ماہواری کے ایام میں جمع کرنے سے بانجھ پن کا خدشہ ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ ناظرین، کریلے کے بیج کھا لیا کریں کیونکہ کڑواہٹ زندگی دیتی ہے۔ پھیپھڑوں کو صحت مند بنانا ہے تو صبح کو 10 منٹ تک پیدل صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ تیز تیز چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں، اور جو لوگ تیز بولتے ہیں ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں کبھی بھی خراش نہیں ہوگی۔ ناظرین، معدے اور مثانے کی جلن دور کرنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ معدے اور مثانے کی جلن دور ہو جائے گی۔ چہرے کو دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر بیسن اور ہلدی مکس کر کے لگایا کریں۔ لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی بروقت علاج کرنا ضروری ہے، ورنہ بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے وہ ایک پیالی میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، ناخن بڑھنے لگ جائیں گے۔ کھجور اور شہد ایک ساتھ کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نہارمو سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتی ہیں اور دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے آپ کے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ اپنے بال ہمیشہ مضبوط اور گھنے رکھنے کے لیے نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگائیں۔ بہت ساری عرصہ بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بڑھاپے کو دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنک، چکنائی اور مٹھائیوں کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے روزانہ میٹھے بادام کھا لیا کریں۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں، جھریاں غائب ہو جائیں۔ کھانے کے فوری بعد سونا نہیں چاہیے، ورنہ آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے گی اور موٹاپا حاوی ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ جسم میں خون کی کمی سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بار بار تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، سر اور ٹانگوں میں درد سا رہتا ہے،
اور طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ایسی غذا کھائیں جس میں آئرن اور وٹامن سی وافر مقدار میں ہو، مثلاً خوبانی، آم، لیمو اور پالک وغیرہ۔ ناظرین، اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کھیرا اور مالٹا کثرت سے کھائیں۔ ناظرین، اخروٹ آنکھوں کی بیماری کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، ہڈیوں کی کمزوری کو روکتا ہے، چربی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جو عورتیں کھانا کھانے کے بعد فوری لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے پاؤں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہلکے پیلے رنگ کا آپ کو پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ گرمی کے موسم میں اگر بخار ہو جائے تو کدو کا جوس بنا کر 2 سے 3 دن تک پیتے رہیں، انشاءاللہ بخار جلدی اتر جائے گا۔ زیتون اور کڑوا تیل نیم گرم کر کے کانوں اور آنکھوں کی مالش کیا کریں اور ساتھ ساتھ پاؤں کے تلووں کی بھی مالش کریں۔ نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی اور کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو ناریل کے تیل سے صاف کریں، سینڈل بالکل صاف ہو جائیں گے۔ گرے ہوئے انڈے کو ڈبل روٹی کی مدد سے صاف کر کے ان کو گھر کے باہر دروازوں کے کونوں میں ڈالیں تو چیونٹیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی۔ ناظرین گرامی، جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ نہارمو کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے آپ کا قد بڑھنے لگتا ہے۔ گردن پر خارش کی جائے تو گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کرنے سے آپ کی عقل بڑھتی ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت ختم ہوتی ہے اور آپ کے جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھانے سے موٹاپے سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کریں ان کو تھکن نہیں ہوگی۔ مچھلی کا تیل انسان کو بہت ساری بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ مچھلی کے تیل کا استعمال ہمیں سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے آپ کا چہرہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ اولاد کی خواہش مند عورتوں کو ہرے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھانی چاہیے۔ جوانی میں آلو بخارا کھاؤ گے تو بڑھاپے میں اتنی ہی زیادہ جسمانی طاقت بڑھے گی۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے چند دانے کشمش کے ڈال دیں، دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں اور جلدی بوڑھے نہ ہوں تو آپ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھائیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیڑ کی چربی پکا کر کھاؤ۔ ناظرین، روزانہ کھیرا کھائیں، کبھی بھی آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتے ہیں ان پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال کریں۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنے والا غموں سے خوشی پائے گا۔ ناظرین، بنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پیا کریں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر لیموں کا رس لگا کر دھو لیں، پیاز کی بو ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی۔ سانس کا مسئلہ
اور شدید نزلے کی صورت میں ادرک کی چائے آپ کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ ناظرین، دماغی خشکی، دماغی کمزوری، چکر اور زیادہ غصہ آنے کی صورت میں روغن زیتون 3 چمچ چائے والے نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح و شام پی لو۔ چھوارا پیٹ کم کرتا ہے اور آپ کے گردوں کو قوت بخشتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوسروں کے احسانات یاد رکھنے والے لوگ ہمیشہ طویل عمر پاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال لازمی کریں۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ اخروٹ سردی کی کھانسی میں بے حد مفید مانا جاتا ہے۔ کشمش امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ اجوائن کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھے گا۔ ثابت سرخ مرچوں کو پیستے وقت اگر اس میں چند قطرے سرسوں کا تیل شامل کر دیں تو مرچیں آسانی سے پس جاتی ہیں اور ان کا رنگ بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر دیا کریں۔ ناظرین، پیٹ کی چربی کا مسئلہ ہو تو پانی میں زیتون کا تیل ملا کر پیا کریں، آپ کے پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے چہرے کے تمام نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ صبح سویرے زبان پر لہسن لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے ادرک، پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پودینے کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کالی مرچ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ چاولوں کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ چاول کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسے ہے کہ جیسے آپ نے زہر پی لیا۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہوں وہ کشش والی عورت ہوتی ہے۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی بہت تیز ہوتی ہے۔ زندگی میں اصل مشکلات تب آتی ہیں جب ہم اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے خواب جینا چاہتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھانے سے کھانا آپ کو جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انجیر اور شہد کھا لیا کریں، آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر آپ کو کبھی کاٹ نہیں سکتا اور نہ ہی قریب آتا ہے۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ چاول کم سے کم کھائیں، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناظرین، کھانے کے فوری بعد سو جانے سے آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے آپ کا جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ زیادہ مرچوں کا استعمال کرنے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر رات کو سونے سے قبل دودھ پی کر سو جائیں تو آپ کو پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ نہار میں دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ ادرک چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم ہرگز نہ پئیں۔ ناظرین، فریج میں پھل رکھے جائیں تو پانی میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے، اس لیے تمام خوشبو والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہیں گے اور ان کی خوشبو
دوسری چیزوں میں داخل نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں درد رہتا ہے تو یہ گردے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ ناظرین، گندم کے بھوسے کے قریب بیٹھنے سے الرجی ختم ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جانے کے باوجود آپ کی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کیا کریں، لیمو پانی پیا کریں، جسم کی اور معدے کی گرمی دور ہوگی۔ دو زانوں بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ بخار اگر تیز ہو رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہا لیں، بخار اترنے لگے گا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کریں، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیمو کا رس لگا لیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن نہ بڑھیں تو آپ اپنے ناخنوں پر ہلدی لگائیں، اس سے آپ کے ناخن نہیں بڑھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور جوؤں کا بھی خاتمہ ہو جائے تو سر میں چمبیلی کا تیل لگائیں۔ ناظرین، سوتے وقت بار بار کروٹ بدلتے رہیں، آپ خوب صحت مند رہیں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ ساگو دانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلائیں۔ اجوا کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے اور جسم کو فربا کرتی ہے۔ امراض قلب میں اس کا استعمال مفید ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایک سانس میں پانی پیتے ہیں ایسے لوگ جلد باز ہوتے ہیں۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لگایا کریں۔ 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ چہرے پر اگر جھریاں زیادہ آ جائیں تو یہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ ناظرین، نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو شہد 2 کھانے کے چمچ، لیمو کا رس 2 کھانے کے چمچ اور جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان سب چیزوں کو مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دوہرا لیں اور آپ 1 ماہ کے بعد واضح فرق محسوس کریں گے۔ معدے کی جملہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے 2 کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹوں کا وقفہ ضروری ہے۔ غلطی اس کی نکالی جاتی ہے جو محنت کرتے ہیں۔ حاسدوں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سلاد کھانے سے آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ۔